7 آدمی ہیں، غور سے سنیں گے انشاءاللہ، عمل کی ارادے سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، زندگی بدلنے کے ارادے سے سنیں گے تو اللہ رب العزت میرے بھائیوں کامیاب کریں گے۔ پہلا، امام العادل، انصاف ور بادشاہ، انصاف کرنے والا آدمی، جو بندہ 4 آدمیوں کے اوپر امیر بنایا گیا، رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا، رعایا کے اوپر بادشاہ بنایا گیا، اور چند آدمیوں کے اوپر اس کو امارت دی گئی، جی اس کو نگراں بنایا گیا، اس کو حاکم بنایا گیا، تو وہ اگر انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جل شانہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج تو پیسے دیکھ کے باقاعدہ فیصلے بدلے جاتے ہیں، جی خاندان دیکھ کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ساری عبادتیں، نماز روزہ تہجد تک منہ پر مار دی جائے گی، غلط فیصلہ کیا۔ زبان کا ایک لفظ حق کو، حق والوں کو حق نہ دے کے، جی حق والوں کو حق نہ دے کے جو ناحق ہیں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کو جہنم کے منہ عہدہ پھینک دیا جائے گا۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، اسی طرح امام ابو حنیفہ ہی کے بارے میں آتا ہے، یہ باقاعدہ وقت کے بادشاہ نے ان کو قاضی کے عہدے پر، امام ابو حنیفہ ہی کے بارے میں شاید آتا ہے، یا دوسرے امام ہو گئے ذہن سے، بہرحال 4 اماموں میں سے ایک امام کو جی بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ آپ کو قاضی کا شرف بخشا جاتا ہے، چیف جسٹس کا مقام دیا جاتا ہے، انکار کر دیا۔ میں علم والا ہوں، فقیہ ہوں، اچھی بات ہے، لیکن کل قیامت کے دن کبھی میری زبان سے تھوڑا سا بھی اگر گڑبڑ ہو گئی، حق والوں کے حق والوں کا حق نہیں دیا، ناحق والوں کو حق دے دیا، کل قیامت کے دن میرا یہ سارا علم، میری یہ ساری تہجد، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا، یہ سب اٹھا کے منہ پر مار دیا جائے گا، میں قبول نہیں کرتا۔ آدمی شوق میں کود کے فیصلہ کرنے جاتے ہیں۔ ڈرنے کا مقام ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد ہے، نہ نمازیں، نہ ذکر ہیں، ایسوں کو باقاعدہ اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو فیصلہ کر، نہ قال اللہ اور قال رسول کا علم ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ وقت کا بڑا اللہ والا، وقت کے بڑے جس کی ذات سے مذہب چلتا ہو، مسلک چلتا ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں قاضی القضات اور چیف جسٹس کے جی عہدے کو سنبھال نہیں سکتا۔ 4 آدمیوں میں نام ہو گیا تو آ کے اڑ کے بات کرتا ہے، جی لچھے دار تقریر کرتا ہے۔ ڈرنے کا مقام ہے۔ کسی کے دل کو لگ رہی ہو، میری عام بات ہے، کوئی اپنے دل پر نہ لے، اللہ کا واسطہ، یہ جو حقیقت بیان کر رہا ہوں میں ہمارے معاشرے کی، برباد نہ ہو معاشرہ تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں روئیں؟ جب ہم نے ایسے امیر اور ایسے بادشاہ اور ایسے حکمرانوں کو چنا ہے جن کی زندگیاں نمازوں سے خالی ہوں، جن کی زندگیاں رسول کی اتباع سے خالی ہوں، سنتوں سے خالی ہوں، نہ اللہ یاد آتا ہو، کبھی اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں ہوا، ایسوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ علماء کہاں گئے؟ ہمارے محلے کی بات نہیں، یہ عام ہندوستان نہیں، یہ پوری دنیا کی بات ہے، جی پورے علاقوں کی بات ہے۔ علماء کو، ادیبوں کو، صوفیوں کو، جی جن کے اندر وہ صلاحیت ہے ان کو نہیں لیتے فیصلوں میں۔ ایک وہ آدمی عرش کے سائے میں جس کو جگہ نصیب ہوگی، وہ کون ہے؟ وہ امام، وہ عادل، وہ منصف بادشاہ، 4 آدمیوں کے اوپر بھی نگران ہے، تو باقاعدہ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو بٹھائیں گے، تو میرے عرش کے سائے میں بیٹھنے کے تو پہلے لائق ہے۔ اس کو جگہ مل گئی، پکی ہو گئی۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عرش کا سایہ، اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، صرف اور صرف عادل حکمران کی بات نہیں ہے یہ کہ بادشاہی حاکم ہو،
کسی کو بھی 4 آدمیوں کے درمیان بھی حاکمیت مل گئی تو اس کے بارے میں بھی ہیں. اور گھر کا اگر مرد مانا ہے، کیوں گھر کا مرد مانا بڑا ہوتا ہے جی، جس کو جی کر کے پکارتے ہیں، ابو کر کے پکارتے ہیں، دادا کہہ کے پکارتے ہیں، وہ بھی اپنی گھر والی بیٹیاں بیٹوں کے درمیان غلط انصاف کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی بات ہے، پڑھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، کوئی بغیر دلیل کے بغیر سند کی بات نہیں بتا رہا ہوں.